الا من اطاع اللہ بقلب سلیم. یہ جو قلب سلیم کا ہے نا، تو اللہ پاک ہمیں بھی اس درجے پہ پہنچائے کسی وقت کہ ہم اس قلب سلیم کو حاصل کر سکیں، اور ہمارے دل جو ہے وہ اس اطمینان اور سکھ کی آمازگاہ ہو، جو جس کے بارے میں یہ قلب سلیم کی جس کی ہیڈنگ ہے تھی. بٹ میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ضرور انسان کو ملتا ہے. جس چیز میں بھی انسان اپنا شرط وہی ہے کہ فقط عرف نفس من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. خود کو اسی قلب سلیم تک لے جانے کی بہرحال اور ہر کام خدا کی توفیق سے ہے، انسان کی کوشش ہے، تو ساتھ میں پھر خدا رب تعالیٰ کی توفیق بھی شامل حال ہے. تو میں دعا کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اچھا ایسا ہوا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انہوں نے کچھ کوشچنس کیے، تو ہمیشہ سے میں کوشچنس کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزوں کو میں کہتا ہوں کہ میں ان کا جواب ابھی نہیں دوں گا آپ کو، کچھ عرصے کے بعد. اور ساتھ میں میرا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یہ سوال کا جواب خود مل جائے. ایسے ہی میرے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مشق کر رہے تھے، تو ڈیورنگ ہز پریکٹس دیٹ ینگ مین سڈنلی اسٹارٹ ٹو اسمائل. اب وہ پیج پہ لکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسمائل کر رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا. تو میں نے کہا جی بیٹے کیا بات ہے، آج لگتا ہے مشق میں بہت دل لگ رہا ہے. تو کہنے لگے نہیں استاد جی، آپ سے ایک سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے تمہیں سوال کا جواب کسی دن خود بخود مل جائے، اور آج مجھے یہاں پہ اس کا جواب مل گیا. تو میں اس کو مسکرا رہا ہوں. یہ جو جس دل کو سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جاتے ہیں، آئی تھنک میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، میں کوئی فلسفی نہیں ہوں، آپ سے بس ایک بات بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ دل جو ہے وہ اس کو جب سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں انسان کو تشفی اور تسلی ملے، تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ صحیح ٹریک پہ ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا ماحول پہلے سے پازیٹیو ہو، ایک آلریڈی جو اس کے لوازمات پرووائڈیڈ ہوں، تو پھر ہی انسان کچھ بھی چیز سوچ کے اور اس میں اپنی مرضی کا جواب تلاش کر کے کہے کہ نہیں مجھے بس جواب مل گیا اور دیٹ از انف. نہیں، ایسا نہیں. اس کے بہت سے ایسے لوازمات ہیں جو اسے پرووائڈ کرنے خدائی حلقے میں ہے، ایک انفلوئنس اس کے ارد گرد اللہ رب العزت کا، اور اس کی جو اس نے ایک پازیٹیو جو ایک سفیر ہمارے ارد گرد کریٹ کیا، اس کے اندر جو دل باتیں کرے گا، جو سنے گا، جو کہے گا، اس کا پھر نہج، اس کی پھر کیفیت، اس کی پھر روح، وہ رنگ کچھ اور ہوگا. جو خدائی رنگ بدا اڑتا ہے، تو پھر جب بھی رنگ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو مجھے اپنے استاد محترم کا، اللہ پاک ان کو ذکر رحمت کرے، ان کی مغفرت کرے، استاد اکرام الحق صاحب، ان کا دیا ہوا شعر لکھ کے بھی دیا تھا، ویسے بھی کہا تھا، بطور سبق بھی دیا. آپ کے سامنے میں کل پہلے بھی دہرا چکا ہوں. لیکن رنگ کا جب بھی نام آتا ہے تو وہ دو چیزیں ہیں کہ ومن احسن من اللہ صبغا، اور پھر اس کے بعد جو ایک بزبان شاعر کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. تو وہ اس کو ہم دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم خدائی رنگ خود پہ چڑھاتے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر رنگ کون سا ہے، اس سے بہتر رنگ کوئی نہیں. تو میری دعا ہے کہ آپ لوگوں پہ یہ رنگ چڑھے اور بہت خوب چڑھے، اور آپ لوگ یہ دعا کریں کہ یہ تھوڑا سا رنگ میرے پہ بھی چڑھ جائے. جہاں استاد کی دعا شاگردوں کو لگتی ہے، وہاں شاگردوں کی دعا جو ہے
میں تو ویسے بھی خود کو بس تکلفاً جو ہے استاد کہہ دیتا ہوں، لیکن جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، میں آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، جو سلم شریف کے لیے اور اس رزق کی تلاش میں ہوں جس کا ہمیں اس قول مبارک میں کہا گیا ہے. تو جی شمائلہ، آپ کیا کہیں گی؟ میرے خیال میں آج سب کوئی عمران خان کے جلسے کی تیاری تو نہیں کر رہے کہ آج کوئی آپ دونوں کے جی آپ، میرا خیال ہے کہ جو آپ کے مجھے سوال جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس علم کو. جی ایگزیکٹلی. میری اسکل سیٹ کے حساب سے یا کانفیڈینس کے حساب سے تو آپ کہیں کہ بالکل لو ہے، لیکن یہ خواہش جنرلی بھی ایک انسان کی پرسنالٹی میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ بات مجھ میں ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگے اور میں سیکھوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اور بھی سیکھیں. تو جو سکھانے والی بات ہے، یعنی ابھی بھی کبھی کبھار میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہوں تو میری بیٹیاں آ جاتی ہیں چھوٹی اور وہ پریکٹس کرتی ہیں، الٹا پلٹا لکھتی ہیں، تو آئی جسٹ ایبسولوٹلی لو دیٹ کہ یوتھ کو کیسے سکھایا جائے. اور کبھی کبھار خود مجھے جو چیز نہیں آتی وہ میں سکھانے کی جب کوشش کروں تو اس پروسیس میں وہ چیز مجھے سمجھ آ جاتی ہے. تو وہ فیکٹر ضرور ہے. آئی ڈونٹ نو پروفیشنلی میری انٹینشن تو ہوگی، لیکن اوکے ڈراپ ہو گیا. جی پلیز. جی تو میں کہہ رہی تھی کہ میری انٹینشن تو پروفیشنلی ہے، لیکن آگے بات کہاں تک جائے گی یہ مجھے نہیں پتا. اور جو اسپرچل آسپیکٹ سے آپ بات کرتے ہیں معرفت کی اور مفردات کی معرفت کی، اور اس کا جو لنک ہے، وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. اس میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب سنتے ہیں تو ایک وہ احساس ہوتا ہے کہ یو نو وی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو. تو اس ایسپیکٹ سے بالکل فلیٹ ہے معاملہ. باقی جو اس کی استھیٹک اپیل ہے اور جو اس کی خوبصورتی ہے لکھنے میں یا جو اس میں فلفلمنٹ ہے اپیرنٹلی، یعنی جیسے اگر انگلش کی کیلیگرافی بھی لکھیں تو آپ کو ایک فلفلمنٹ ہوگی. اوکے، the internet is not happy today. Yeah. جی بات تھوڑا سا سلسلہ رک جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. جی تو وہ بس میں یہ میری بات ہو گئی کہ جو اسپرچل آسپیکٹ ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپیرنٹ آسپیکٹ کے اوپر ہی کچھ بات کر سکتی ہوں جس میں میرا ارادہ ہے. لیکن اسپرچل آسپیکٹ جب ہوا، کبھی ہوا، اگر ہوا تو تب کی وہ بات ہے. لیکن سن کے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ صرف ایک اپیرنٹ اسکل نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. نہیں، یہ کوشچن مارک نہ دیکھیں، ابھی تک آپ کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو ٹائم دے رہی ہیں، ایک سیکھ رہی ہیں، تو دین اس کے آگے اتنا بڑا کوشچن مارک کیوں ہے کہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کر؟ I don't know. Question mark not in the sense کہ کوئی پروفیشنلی میرا کوئی، خیر میرا ارادہ بھی ٹو بی آنےسٹ میں اپنے آپ کو ایسے نہیں دیکھتی جیسے آپ ہیں، اور پروبیبلی کبھی بھی نہیں دیکھوں گی. تو اس لیے میرا گول یہ نہیں ہے کہ مجھے کیلیگرافی میں کوئی بہت اچھی، میں کیونکہ میرا یہ بلیف ہے جو شخص سالوں سے ایک زندگی اس نے ایک چیز میں گزاری ہے، ایک اور شخص ایٹ اے لیٹر سٹیج تھوڑا عرصے کے لیے وہ چیز سیکھ لے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جو پوری کی پوری آئیڈیالوجی ہے، وہ والا جو لیول ہے، وہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی وہ چیز ہوتی ہے. تو ایک سکل کے حساب سے سیکھ لینا اور آگے چلانا ایک الگ بات ہے، اور اس کو ایسے ابزارب کر لینا کہ آپ کی زندگی وہی ہے، اب وہی چیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اور اس میں پھر جتنی زیادہ اتنے سالوں کی محنت ہے جو لوگوں کی، میں اپنے آپ کو کبھی بھی وہاں نہیں دیکھتی کہ ایسا پاسبل ہوگا.
اچھا ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کو کنٹینیو کریں گے جب دوسرے پارٹیسپینٹس بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گے، تو انشاءاللہ اس بات کو پھر ہم کہ آپ کا فیوچر کے حوالے سے آپ اس کو کیسے مینج کرنا چاہیں گے، مشق کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ کائنڈلی اپنی جو مشق ہے اس کو آپ شروع کیجئے، اور ایک ایک مستر جو ہے وہ آپ تقریباً تمام حروف کا آپ لکھیے، کیونکہ لکھنے کے حوالے سے جب آپ لکھتے ہیں تو جو قلم کی موومنٹس کے حساب سے جو اس کا شروعات ہے اور اختتام ہے، جس کو ہم نے قواعد عمومی میں دیکھا تھا نزول اور صعود کے حوالے سے، اس میں پھر صعود حقیقی بھی تھا، صعود مجازی بھی تھا. تو بے کی شکل کا جو اختتامیہ ہے وہ ابھی جس صورت میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے، یہ یعنی اس کی بہت گھٹی ہوئی شکل ہے. اس کے لیے ایک گریجول صفحے سے تھوڑا، یعنی ہم نے اس کی مثال لی تھی مثل ناؤ. یہ دیکھیے یہ کنارہ تھوڑا زیادہ اٹھا ہوا ہے اور یہ تھوڑا کم، لیکن جو اس کو نصف میں تقسیم کریں تو جو اس کا باقی نصف بچتا ہے اس کا ابتدائی حصہ آپ کو مستر کے ساتھ منسلک نظر آتا ہے. باقی تو یہ جو پارٹ ہے یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو توجہ سے دیکھیں تو گریجولی اوپر کی طرف جاتا ہے. ٹھیک نہ ٹھیک. جی اب آ رہی ہے. تو یہ اب نہ اور نہ اس کو بہت زیادہ نہیں. یہ دیکھیے ایک قط ہے، نصف اس کا یہ ہے، اور ابتدائی جو اس کا حصہ ہے اس کے نصف سے قلم نیچے آئے گی. اب لکھتے وقت ہم اتنی باریکی کو طے نہیں کر سکتے ایٹ ونس. اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی آبزرویشن کو قوی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک، اس کے لیے لکھیں. اگر مثال کے طور پہ 10 بے غلط بھی ہو جاتے ہیں کوئی اشکال نہیں، آپ مشق کر رہے ہیں، مشق کسی چیز کا نام ہے. ٹھیک، آپ سہولت سے پہلے تھوڑا آرام سے لکھ لیں، گریجولی اس کو ٹھیک. اب یہاں سے اس کا ایک قط لیں پورا، دوسرا قط اس کا یہ بنتا ہے، تیسرا یہ،
اور اخیر میں دیکھیں کہ یہ دوبارہ سے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے اور باریکی کے ساتھ ختم ہو. یہ دونوں پورشن ایکول ہونے چاہیے. ٹھیک. جی یہ غلط میرا با جو ہے وہ شروع میں ٹھیک تھا، لیکن جب اور لیٹرز پہ آئے ہیں ہم تو مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے بگننگ پہ. ایک تو یہ کہ بگننگ پہ تھک ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یعنی جو ناؤ کی شیپ ہے وہ ایک طرف سے نیچی، لیفٹ سے نیچی اور رائٹ سے زیادہ اونچی ہو جاتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ روٹین وائز جب مشق کرتے ہیں تو یہ جو ریگولرٹی تو یہی بنتی ہے کہ جو جس وقت نیا حرف ملتا ہے تو الٹیمیٹلی کنسنٹریشن اس پہ زیادہ ہوتی ہے کمپیریٹیولی جتنی جو آپ نے پچھلے والا حرف اٹیمپٹ کیا تھا وہ چونکہ ایک گزشتہ مشق ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک نئی مشق کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کا اگر طریقہ کار آپ یہ بنا لیں کہ جب بھی مشق کرنے بیٹھیں تو جس بھی حرف کی مشق کریں اس کو نیا حرف سمجھ کے کریں اور اس کی نظری مشق اس کے ساتھ منسلک کریں. جی بے کو جب کرنے بیٹھیں تو اس کی پہلے نظری مشق کریں، الف کو جب کرنے بیٹھیں تو اس کی نظری مشق کریں. میں بارہا ایمفسائز کروں گا کہ نظری مشق کو اگر آپ اس کلیے میں بالکل بہترین طریقے سے شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عکس ہر مرتبہ رینیو ہوگا. آپ اس کی اسی وقت ایک جو اسپونٹینیس اس کی جو ایکسرسائز ہے، اس کی جو ایک ڈیمانڈ ہے، اس نیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کا امیج کا ریفریش ہونا، اس بے کے امیج کا ریفریش ہونا بہت ضروری ہے. جی تو وہ جب ہی ہوگا جب آپ مشق کرنے بیٹھیں تو آپ باقی حروف کو ذہن سے نکال دیں. آپ اس وقت الف کی مشق کرنے بیٹھے ہیں تو الف کی پہلی نظری مشق کریں، اس کے بعد عملی مشق کریں. بے کی کر رہے ہیں تو بے کی پہلے نظری مشق کریں، بعد میں عملی مشق کی طرف. ٹھیک. اسی طرح جتنے بھی حروف ہیں ان کے ساتھ پہلے آپ نظری مشق کو منسلک کر لیں، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ جتنا بھی آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، کم سے کم زیادہ سے زیادہ. ٹھیک صحیح. تو یہ اس کی ایک چال بھی میں نے اس میں، اور انشاءاللہ یہ تھرو مشق ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھا لکھ رہی ہیں شمائلہ. یور ورک از ریئلی گڈ. اور عمیر بہت اچھا لکھ رہے ہیں. کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو روٹین کی ہیں اور یہ بلیو می کہ آپ لوگ جو روٹین میں اسٹوڈنٹس اپنا بیہیویئر شو کرتے ہیں، موسٹ آف یو، اور میرے خیال میں تقریباً پوری کلاس، مشال، عائشہ، سائرہ، حسن ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہے کچھ ویک سے، لیکن اگین ہی از ڈوئنگ ویری ویل، بہت اچھا لکھ رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ایک بڑی پازیٹیو انڈیکیشن ہے. اس میں آپ لوگ کچھ عرصے کے بعد یہ بہت اچھا آپ نکھر کے نکلیں گے. یہ روٹین کی چیزیں ہیں، یہ بہت اس میں کسی بھی موقع پہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کو اپنی ہوپ یا اپنی موٹیویشن لیول کو جو ہے وہ کسی بھی لیول پہ کمپرومائز نہیں ہونے دینا. یوں بھی اگر کام اچھا نہیں بھی ہو رہا تو آپ سب کے کیس میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا کام بھی اچھا نہیں ہو رہا. ہاں اب یہ دیکھیے، اچھا ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب بالکل وہ ایز پر دا گیون امیج جو آپ کو اسلام میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ جس سیمپل کو دیکھ رہے ہیں
بالکل اس کی طرح بننا شروع ہو جائے. آئی ہوپ کہ بنے, آئی پرے کہ بنے, ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں بنتا اور وہ بہتر ہے تو وہ ایک بالکل ایک اچھی کوشش ہے, اور جو ایرر ہے وہ ابھی آپ کا ہاتھ شو کرے گا. اگر نہیں شو کرتا تو یہ یا تو کوئی بہت ایب نارمل چیز ہے. ایب نارمل چیز سے مراد کہ ایب نارمل کا مطلب کوئی نیگیٹو چیز نہیں, یہ اللہ پاک کی کرامت بھی ہو سکتی ہے آپ کے ہاتھ پہ, اللہ پاک کی رحمت بھی ہو سکتی ہے آپ کے ہاتھ پہ, ٹھیک. لیکن ایک نارمل جو بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس لیول پہ ہاتھ ایرر شو نہیں کرے گا, ٹھیک, تو بچہ ایک دم اگر ایتھلیٹ کی طرح دوڑنا شروع کر دے تو وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے, ٹھیک. اس کی جو نارملسی ہے وہ کیا ہے کہ نارمل بیہیویئر وہ شو کرے گا جب وہ تھوڑا چلے گا گرے گا, چلے گا گرے گا, ٹھیک. بلکہ میں آپ کی اسی بات سے یاد آ گیا کہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچے کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا کہ اس نے 1 کلومیٹر تک بغیر گرے ہوئے 1 سال کے بچے نے ڈسٹینس کو جو ہے وہ طے کیا ہے. یہ بڑی ایگزیکٹ ایگزامپل ہمیں مل گئی اس کی کہ دیکھیے یہ ایک نارمل بیہیویئر ہے کہ آپ ایرر کریں, ٹھیک ہے, لیکن ایفرٹ مسٹ بی اے گڈ ایفرٹ, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایرر لیول جو ہے وہ بہت منیمم, اس کو منیمم پہ لے کے آئیں. میرے خیال میں ایز پر دس پرنسپل اور ایز پر سچ گیون پیٹرن, میرے خیال میں پوری کلاس میں آپ سب لوگ بہت اچھا کرتے ہیں, اور یہ ہر کلاس میں نہیں ہوتا. یہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ, میں اسی لیے عموماً میں اتنی وہ تعریف نہیں کرتا, لیکن میں صرف آپ لوگوں کو کہ اتنا اچھا کرنے کے بعد آپ لوگ کہیں اپنا موٹیویشن لیول جو ہے کسی بھی لمحے جو ہے اس کو تھوڑا خدا نخواستہ کمپرومائز نہ کریں کہیں کہ اچھا نہیں ہو رہا, لکھا نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. لیکن یہ روٹین کی چیزیں ہیں, میں بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ کہیں بھی آپ کو اس کی جو روٹین ہے وہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ یہ چل رہا ہے, یہ ایرر ہوگا, لیکن اس کو منیمائز ضرور کرنا اور ایک ایسے عروج پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ بہترین ہو جائے, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالی العزیز یہ اب بہت وقت نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ اور آپ اپنا ہماری, کیونکہ تھوڑا یہ ہو جاتا ہے بیچ میں مسئلہ کنیکشن کا, بات بعض اوقات بیچ میں کمپلیٹ نہیں ہو پاتی, تو آپ اپنا ایمبیشنز کو بھی مضبوط رکھیے, اور آپ بالکل اپنا ایک پکا ارادہ, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس طرح کے کوشچن مارکس کو نکال دیں. جو کوشچن مارک ہونا چاہیے وہ آپ کے علم کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ اس علم میں آگے کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو کنفیوژن کے نتیجے میں جو کوشچن مارک ہے نا, وہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کام کر رہے ہیں اینڈ یو آر ڈوئنگ ویل, تو پھر اس میں تو آپ کی کوئی بھی چیز جو آپ کے کانفیڈنس کو یا موٹیویشن لیول کو انفلوئنس کر سکے نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک. تو آپ بالکل اپنا ارادہ پکا رکھیے کہ آپ میں سے الٹیمیٹلی چوائس آپ لوگوں کی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک حد تک انفلوئنس کر سکتا ہوں کیونکہ آپ لوگ سیکھنے آئے ہیں, یو آر دا پارٹ آف دا کلاس. تو یہ کلاس ہماری ایک فیملی کی طرح ہے, اور ایک میرے اوپر ایک فائنڈنگ بھی ہے کہ جب آپ اپنی ایبلٹی کو یہاں پہ چاہتے ہیں کہ وہ پالش ہو, تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا بائی ورڈز اور بائی ایکشن. جو بھی میری صلاحیت ہے کہ میں خطاطی کے حوالے سے جو آپ کی صلاحیتیں ہیں اللہ پاک نے جو آپ کو نعمت دی ہے, اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو آگے بڑھنے میں جتنی بھی میں مدد کر سکوں. اچھا, اگین آگے تھوڑا چلتے ہیں. کچھ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, واو کے حوالے سے. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ
جو کمی میں اوور آل دیکھ رہا ہوں اب اسٹیج پہ وہ ہے پیمائش کے اصول کو تھوڑا ہم مد نظر رکھ رہے ہیں اور اس کو مس کر دیتے ہیں، لیکن سم ہاؤ وہ مس ہو رہی ہے چیز. ٹھیک ہے، پیمائش کا اصول یعنی پیمائش پوری نہ ہونے کی وجہ سے جو حرف ہمیں مکمل نہیں لگتا یا اس کی جو اسٹیٹکس ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آتی. ٹھیک، واو. اچھا، واو اوور آل ٹھیک چل رہا ہے لیکن زیادہ وہ گھٹ رہا ہے یہ ایسے. اب اس کی چال بھی ٹھیک آ رہی ہے، بن بھی 1.5 نقطے میں رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اوور آل کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ کم ہو رہا ہے، بلکہ کچھ صورتوں میں تو بالکل ایسے یہ چیز ہے. اس کو پورا اس کی پیمائش کا جو اثر ہے وہ نظر آنا چاہیے. اب چاہے یہ بہت آپ اس کو پیمائش سے چھوٹا کر دیں یا پیمائش سے بڑا کر دیں. ٹھیک، یعنی پیمائش کے حوالے سے اگر ایک نقطہ لیں تو تقریباً یہ بنتا ہے. ٹھیک، اور اس ایک نقطے کے اندر اندر ہی ہمیں پیمائش کو ضرور مد نظر رکھیں. اچھا، اس کے بعد ایک نون کے معاملے میں بھی تقریباً یہی غلطی جو ہے ہمارے پاس بار بار آ رہی تھی. دیکھیے یہ جو پارٹ ہے نا، یہ جہاں پہ آ کے قلم بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک، اب یہاں سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ یہ نزول ہے اور نزول مجازی ہے. یہاں سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ یہ سعود ہے
अक्सर जो नून आप लोगों ने दायरा माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा, सभी ने बहुत अच्छा लिखा। और ख़ास तौर पे आयशा और मिशाल ने एक दो लिखे, बहुत अच्छे लिखे। उमैर ने बहुत अच्छे लिखे। आपने दायरे के हवाले से बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आई वो उसकी एंडिंग में। यहाँ पे भी अगेन वही फॉर्मूला जो हमने बे के लिए, यानी सऊद, जब कलम ऊपर उठेगी तो देखिए बहुत सहूलत से, बहुत आराम से, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की हमें ज़रूरत नहीं। कलम पे जोर शिफ्ट करेंगे उसकी नीचे वाली नोक पे, ठीक? कलम को इस साइड से अगर आप देखें, ये इसकी नीचे वाली नोक, यानी ये इसका निस्फ है और ये पार्ट जो है इसका कलम का नीचे वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक? तो जब सऊद, हमेशा जब भी आप सऊद को, सऊदे खास तौर पर सऊदे मजाजी को डील करेंगे, प्रेशर आपका कलम का जो नीचे वाले पार्ट में होना चाहिए। कलम पूरी ही लगेगी लेकिन प्रेशर नीचे वाले हिस्से पे होगा, ठीक? तब जाके ये जो एक मुकर्ररा बारीकी हमें चाहिए, ठीक, ये हमारे पास आ जाए, ठीक। अच्छा, यहीं पे एक जो थोड़ा मैं देख रहा था वह है फे के हवाले से। अ, उमैर के काम में उसमें ये गलती आ रही थी और ये भी इसी तरह ही है। यहाँ से जब नीचे की तरफ आएंगे तो पूरी कलम के ऊपर जोर नहीं होगा। ये अगेन नजूल है, नजूल मजाजी है, ठीक। ये अब जोर ऊपर वाली नोक पे है, ठीक? अब देखें हमारे पास नीचे एक और इसमें राउंड है, ठीक। यानी अब तैयारी है कि इसमें से अगला जो हर्फ है वो इसमें पैबंद हो जाए, ठीक। इसमें बिल्कुल सीधापन नहीं आएगा। और जब यहाँ से इस ऊपर वाली नोक पर जोर रखेंगे तो ये जो मुकर्ररा बारीकी है इसके एंड तक पहुंचते पहुंचते वो हमें मिल जाएगी। और जब भी पैबंद लगाएंगे तो थोड़ा हर्फ को एक दूसरे के अंदर से शुरू करेंगे। यानी अगर तो बे को हम यहाँ से ऐसे मुंसलिक करके, ये बारीकी नहीं आएगी, थोड़ा सा इसके अंदर से, यहाँ से, ठीक। क्योंकि इसको लिखने में मैं देख रहा था कि प्रॉब्लम आ रही, एक तो ये कि बहुत ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा था और फिर यहाँ से, या बिल्कुल सीधा यहाँ से फिर ये ऐसे शुरू हो रहा है। नहीं, सिंपल जैसे आप वाव लिख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर वाली नोक पे जोर रख के इसको पीछे की तरफ लाएं, ठीक। यहाँ पे राउंड होना चाहिए,
اور اس کو بہت نیچے نہیں لے کے آنا، تقریباً 1.5 نقطہ، اور پھر تھوڑا سا ہلکا سا قلم اس پہ بند کے اندر رکھتے ہوئے ٹھیک، اس کو بہت زیادہ نیچے کی طرف آپ نے، یعنی بے اور فے کے درمیان میں بہت فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگین پھر سین کی طرف آتے ہیں، سین کے جو دندان ہیں، اچھا شمائلہ جب آپ لکھ رہی تھیں تو یہ پارٹ اوپر کی طرف جا رہا تھا، یہ نہیں ہے۔ اوکے یہ یہاں پہ رکے گا، ٹپ آف دا قلم جو ہے اس کو آپ یوز کریں گے۔ یہ دیکھیں اس میں ایک گریجول ڈسینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو اگر ہم پوری قلم سے لکھ کے دیکھیں، ٹھیک، یعنی یہاں سے ہم نے اسے بہت زیادہ گولائی دے کے بھی اوپر نہیں اٹھانا، یہ صحیح اس کے ساتھ اگین تاکید وہی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا پیمائش کے اصول کو ازبر کریں، کہ لکھتے وقت اب آپ کے دھیان میں ہونا چاہیے کہ کس حرف کی کتنی پیمائش ہے۔ وہ پیمائش جو ہے وہ آپ نے ضرور اپنے مد نظر رکھنی ہے، اور میرے خیال میں ابھی جو سر دست تھوڑا، ایک تو کہ نزول حقیقی اور نزول مجازی، یعنی کہ کسی بھی حرف میں قلم نیچے کی طرف اپنی حرکت کر رہا ہے اور وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، جیسے الف کی صورت میں، تو وہ مجازی کیفیت کہلائے گی۔ تو وہاں پہ آپ نے موسٹ آف دا ٹائم جو قلم کا اگر نزول ہے تو جو قلم کا حصہ استعمال ہوگا وہ اوپر والی نوک پہ، یعنی اوپر والے حصے پہ جو اپر ہاف ہے اس پہ آپ پریشر زیادہ بلڈ کریں گے۔ اور اگر قلم اپورڈ موومنٹ کر رہی ہے اور وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، اور اگین یہ الف کی صورت میں ہی ہوگا، تو وہ مجازی کیفیت کہلائے گی، یعنی وہ ایبسولوٹ نہیں ہے اپنی نیچر میں، تو وہ مجازی کہلائے گی۔ اور اس وقت جو قلم کی موومنٹ ہے وہ
اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ قلم کی جو نیچے والی جو ہاف پارٹ ہے اس کے اوپر ہم پریشر بلڈ کریں. اور اس کے لیے بہت زیادہ کوئی ہمیں ہاتھ کی سختی تھوڑی، کیونکہ مشق دو تین چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. ان میں سے ایک آپ کے ہاتھ کا اسٹیمنا ہے. اسٹیمنا مینز آپ کے ہاتھ کتنا اس میں ایکٹیویٹی کو بیئر کرنے کی، اس کو ٹالریٹ کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے. یعنی کہ اگر وہ ٹالریٹ نہیں کر رہا تو اس کے لیے پھر دو تین انڈیکیشنز ہیں. وہ کیا ہیں؟ کہ ہاتھ سخت ہو جاتا ہے، اعصاب میں پٹھوں میں اکڑن آ جاتی ہے، ہاتھ سخت ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہاتھ جب سخت ہوتا ہے تو پھر ہاتھ میں وہ لطافت یا جو ایک ایزی موومنٹ کے لیے جو ایکسپورٹیو کریکٹر ہوتا ہے وہ ہاتھ شو نہیں کرتا. اس کے لیے بہترین ٹول جو ہے وہ کیسے ریڈیوس ہوگا، اسی چیز کو بیڈ ہیبٹ کہتے ہیں. ہاتھ کی مشق اسی چیز کا علاج ہے. جتنا زیادہ لکھیں گے اتنی ہاتھ کی ٹریننگ ہوگی اور اتنا ہی جلدی جتنا وہ اس میں ٹالرنس لیول بڑھے گا تو اسی طرح سے اس میں لطافت بھی جنم لے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ عرصے تک ہوگا انشاءاللہ تعالی عزیز. یہ بھی روٹین کی چیز ہے، ایک ٹرانسفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، میں بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں، ہیمر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں راسخ ہو کہ کیا چیز روٹین کی غلطی ہے، کیا چیز اب نارمل ہے. آپ جب خود اپنے کام کو جج کریں تو اس میں کہیں بھی آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ کیا میں یہ کام نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا، یہ کچھ بہت ایکسٹرا آرڈنری غلطی تو نہیں مجھ سے ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں لکھا جا رہا. تو یہ چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز روٹین کی غلطی ہے، کیا اس کی خصوصیات ہوں گی تو میں مجھے پتہ چلے گا کہ نہیں یہ ایک بہت اس لیول پہ یہ غلطی ہوتی ہے. ٹھیک، تو اس لیے ہاتھ ابھی اللہ کی رحمت اور کرامت آپ کی شامل حال ہو، میری دعا یہی ہے. ابھی سے آپ بہت شاندار لکھنا شروع کر دیں اور اچھا لکھ رہے ہیں، یہ تو رحمت بہرحال اس کی شامل ہے، اس پہ آپ شکر بھی ادا کریں. ٹھیک، تو میں آپ کو کبھی مشقیں دکھاؤں جو پریویس اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ بہت کچھ سمجھیں کہ آپ دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کبھی اچھا بھی لکھے گا، لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے اچھا لکھا اور ان کی اگر شروع کی مشقیں دیکھیں تو وہ بہت سمجھیں کہ عجیب سا معاملہ لگتا ہے. میری ایک سمجھیں کہ استاد اکرام صاحب کے پاس اللہ پاک ان کو ذریعہ رحمت کرے کا ذکر آتا ہے تو اساتذہ کا ذکر جو ہے وہ برکت بھی ہوتی. وہ خط سوز سیکھتی تھی، بڑی نیک خاتون تھی. اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ابھی بھی ہیں، ان کو اللہ پاک آسانیاں اور طول عمر عطا فرمائے. ویری ریسپیکٹڈ لیڈی. وہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ مجھ سے بڑا پوچھتی تھی کہ جب ہوتا تھا کلاس کا ارینجمنٹ تو یہ دیکھیے مجھے ساجد بھائی کہتی تھی کہ یہ دیکھیے کہ میں کر پاؤں گی، یہ میرے مفردات دیکھیے. میں یہ کہتا تھا کہ میں بھی آپ کی طرح استاد جی کے پاس ایک طالب علم، تو انشاءاللہ آپ کر لیں گے. اینڈ ایک ریہرسل تھی کہ جب بھی استاد صاحب سے اصلاح لے رہی ہیں تو ان کو بس ایک ہی ہوتا تھا کہ میں کب کر پاؤں گی، میں کب کر پاؤں گی. اور میں ان کو تسلی یہ دیتا تھا کہ دیکھیے ہم سب کا کام مشق کرنا ہے، تو انشاءاللہ مشق کریں گے تو ایک نہ ایک دن کسی الٹیمیٹ ہم گول تک پہنچ جائیں گے. اور اب ماشاءاللہ شی از ڈوئنگ کوائٹ ویل، بہت اچھا سلس لکھتی. اور اب میری تو کافی عرصے ہوئی ان سے بات چیت نہیں ہوئی، لیکن لاسٹ ٹائم میں نے ان کا کام دیکھا تو شی ڈن ویری گڈ جاب. بہت ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو. تو یہ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ فیز ہے، اس سے آپ گزر جائیں گے.
ایک دن اسی طرح آپ اپنے وقت کو بھی یاد کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں بھی آپ کا لکھا ہوا ایک بہت خوبصورت قلمی نسخہ جو ہے موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی رضی، اور اس وقت پہ میرے لیے دعا خیر ضرور کیجیے گا انشاءاللہ۔ میرا خیال عمیر جو ہیں وہ عمران خان کے جلسے میں شاید جانے کی تو جلدی جی ان کا بھی انٹرنیٹ آج لیکن ڈراپ ہو رہا تھا۔ نہیں، اوورآل یہاں پہ ہے ایشو، کافی ایشو رہتا ہے یہاں پہ، مختلف چیزوں کا لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہے، ڈیوائسز پراپرلی چارج نہیں ہوتی، موسم بہت گرم ہے، تو کل ملا کے کچھ نہ کچھ لیکن بہرحال ٹرائنگ ٹو مینیج، اور یقیناً یہ جہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بہاف پہ بھی ہے، میرے بہاف پہ بھی ہے، تو بہرحال آپ شمائلہ اپنا موٹیویشن لیول تھوڑا ہائی رکھیں۔ تو آج کچھ پتہ نہیں کہ مجھے 2 مرتبہ 3 مرتبہ سننا پڑا، تو دیٹس ناٹ گڈ ٹو ہیئر، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ یہ دوبارہ آپ نہیں اپنا بالکل، میں آپ کو دیکھیے، میں سے مراد میں اللہ کی ذات ہے، باقی سب فانی ہیں، ٹھیک؟ تو لیکن ایک آبزرویشن ہے، اس کے تھرو میں آپ کو ایک ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یو آر رائٹنگ ویری ویل، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، بلیو می۔ یہ میری ایرانی جو استاد تھیں، اللہ پاک ان کو طول عمر عطا کرے، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے میرے حوالے سے، وہ میرے کام کی بہت تعریف کرتی تھیں۔ آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ایز اے منیچرسٹ، تو وہ بہت خوش ہوتی تھیں، منیچر کی استاد تھیں، تو وہ جب میں کام کرتا تھا تو بہت زیادہ تعریف کرتی تھی۔ میں ان سے پوچھتا تھا کہ خانم آپ مکھن تو نہیں لگا رہی ہیں؟ تو وہ عموماً کام سے پہلے ہی کہہ دیتی تھی کہ میں آپ کو بالکل مکھن نہیں لگا رہی، لیکن آپ نے بہت اچھا کام۔ تو بلیو می کہ میں آپ میں بالکل بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو مکھن لگانے کے میں قائل نہیں ہوں، لیکن جہاں پہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ یو آر بلیسڈ، یو آر بلیسڈ ون، اور اسی حوالے سے اپنے کانفیڈنس کو، اس چیز کو پہچانیں، یہ صلاحیت ہے تو یہ رب کی نعمت، ٹھیک ہے؟ اور یقین کریں کہ جتنا آپ لوگ لکھ رہے ہیں یہ بگنرز لیول پہ اتنا اسٹوڈنٹس نہیں کر پاتے۔ تو ایوری ون ان دس کلاس از ڈوئنگ ریئلی ویل۔ تو میں تو کسی کے حق میں اس وقت نہیں ہوں کہ آپ میں سے کوئی اتنا بھی سوچے کہ کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا کوشچن مارک کسی کے ذہن میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بالکل آج سے ہی بالکل پکا ارادہ باندھ دینا چاہیے۔ میں نے تو آپ کو ایلومینیشن کی کلاس میں بھی نہیں جانے دیا، ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، عائشہ، مشال، حسن، یہ تو بڑا اچھا میرے لیے پیکیج بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی انشاءاللہ تعالی عزیز آپ سب لوگ بہت اچھا کریں گے، آئی ہوپ سو۔ بالکل اپنا سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے میری آج جو نہیں پارٹیسپیٹ کر سکے اور اس کی لیکچر کو سنیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، جو میرے اسٹوڈنٹس اس کلاس میں ہیں، تو آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اپنا موٹیویشن لیول بالکل ہائی رکھیں۔ آپ تو سب لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں، جو ایررز ہیں وہ ایز پر روٹین ہیں، اس لیول پہ ہوتے ہیں، بالکل جیسے میں نے بچے کی مثال دی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئے تو پھر ابھی کچھ ایسا کریں کہ پھر میں ریکمینڈ کروں، بچے نے 1 کلومیٹر چلا بغیر گرے، اور یہ بڑے اچنبے کی بات ہوئی، اور اتنے اچنبے کی بات ہوئی کہ اس کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بنایا۔ تو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ نارمل چیز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسٹیج پہ کام کریں گے، اس میں غلطی ہوگی، تو اس میں جو غلطیاں آپ کر رہے ہیں وہ آلریڈی یو آر ڈوئنگ ویری ویل، اس میں جو اغلاط ہو رہے ہیں، جو غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایز پر روٹین ہے، اور بٹ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو اصلاح ملتی رہے گی، آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ منیمائز ہوتا جائے گا، جو آپ کی الٹیمیٹ آپ کا گول ہے، آپ نے حرف یا الفاظ کے اوپر کمانڈ حاصل کر۔ تو انشاءاللہ with this last sentence hope to see you next week، اور بس یہ میری ریکویسٹ ہے، یہ کائنڈلی آپ بھی اس کو مد نظر رکھیے گا، بڑے اس وقت کلیئر ہو جائیں اپنی ایمبیشنز میں بھی، اپنی ہر چیز میں، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے اس میں آپ اس کے بارے میں ہم کافی بات کر چکے ہیں، تو جب کانسٹنٹ اس کو بنایا ہے تو اس کو پھر مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
اور مینیج کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ بس اس کی کوالٹی کو ہائی کرنے کے بارے میں سوچیں, باقی سب کچھ چھوڑیں. ٹھیک ہے, کانفیڈنس یہ رکھیں کہ یو آر بیسٹ ون, یو آر ڈوئنگ گڈ, اور اس گڈ کو آپ نے بیسٹ بنانا ہے اور بیسٹ سے بھی آگے. ٹھیک, جی جی تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مجھے اجازت دیجیے. جی جی انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ پہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سب لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.